فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا اسلام ہمیں خوش ہونے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے؟ نہیں، اسلام نے ہمیں خوش ہونے سے، خوشی منانے سے، تفریح سے روکا نہیں ہے۔ عام طور پر دیندار طبقے سے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ کیا ہنسنے کا کوئی موقع، خوش ہونے کا کوئی موقع ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ہنسی کی بات ہوتی تھی، کوئی مزاح کی بات ہوتی تھی؟ جی ہاں، ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کو سناؤں گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حریرہ پکا کر آپ کے سامنے رکھا۔ حریرہ ایسے ہوتا ہے جیسے دلیا ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت سودا بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی۔ حضرت سودا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جن کے ساتھ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حریرہ پکا کر آپ کے سامنے رکھا اور حضرت سودا بھی پاس بیٹھی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سودا سے کہا آپ بھی کھائیں، مگر وہ انکار کرنے لگی، جیسے عام طور پر ہم تکلف میں کرتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز ناپسند ہو تو اس وقت بھی کرتے ہیں۔ میں نے بطور مزاح کہا اگر نہیں کھاؤ گی تو یہ حریرہ تمہارے منہ پہ مل دوں گی، یعنی کھاؤ، نہیں کھاؤ گی تو منہ پہ لگا دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی نہ کھایا۔ نہیں دل چاہ رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھانا چاہتی ہیں، کیونکہ سوکن تھی، انسان تھے وہ لوگ، ان کے اندر انسانی جذبات تھے۔ انہوں نے پھر بھی نہ کھایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے مزاح میں اٹھ کر حریرہ حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ میری یہ حرکت دیکھ کر آپ نے سودا سے فرمایا اب تم بھی یہ حریرہ عائشہ کے منہ پہ ملو۔ یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا اور حضرت سودا نے اٹھ کر حریرہ کی لیپ میرے منہ پہ کر دی، بدلہ دلوایا۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے لیکن کوئی مائنڈ نہیں کر رہا، حالانکہ رشتہ بڑا نازک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر معاشرتی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص، اور خصوصاً ایسے رشتے میں جہاں باہم کوئی چپکلش پائی جاتی ہو یا نازک رشتے جنہیں کہا جا سکتا ہے، ایسے رشتوں میں عموماً مذاق برداشت نہیں ہوتا۔ ہنسنے کی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی، اس پر بھی غصہ آنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنا اعلیٰ ظرف ہے، کتنا بڑا دل ہے۔ یہ ایسا مذاق کن لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کے ساتھ انتہائی بے تکلفی ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عموماً اگر آپ کسی انجان کے ساتھ یہ مذاق کریں، کوئی اور مہمان آپ کے گھر آیا ہے جس سے آپ کی کوئی زیادہ جان پہچان نہیں، اگر آپ اس کے ساتھ یہ کریں تو وہ تو اٹھ کے ناراض ہو کے گھر سے چلا جائے، انا کا عزت کا مسئلہ بنا لے اور شاید ساری زندگی آپ کو شکل نہ دکھائے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات کے درمیان اس نازک رشتے کے باوجود باہم بے تکلفی بھی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو کر زندگی بسر کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص مذاق کے موڈ میں ہو اور دوسرا نہ ہو، اور اس میں تعلقات کی خرابی کا اندیشہ ہو، تو تیسرے پاس بیٹھے شخص کو مزاح ہی مزاح میں معاملہ برابر کر دینا چاہیے، اور مذاق کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محنت کر کے کام کیا، ان کا دل تھا کہ دوسرا بھی کھائے،
جب انہوں نے نہیں کھایا تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ بھی دلوا دیا، اور اس بدلے میں بھی پھر مزاح کا پہلو غالب رہا، یعنی کسی نے بھی اس سارے عمل کو مائنڈ نہیں کیا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دل میں خیال یہ آ رہا ہو کہ شاید اس طرح کرنے سے کھانا ضائع کر دیا گیا، تو اس میں یہ کہ اگر کھانے کی مثلاً اگر ایک انگلی لے کے یا کچھ ایک ہاتھ لے کے اگر کسی کو تھوڑا بہت لگا دیا گیا تو اس میں کوئی بہت زیادہ غذا کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صابن کس چیز سے بنتا ہے؟ چربی سے اور اسی طرح کی اور اجزاء سے، تو اس کو تو لگا لگا کے ہم دھوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ صفائی کرتا ہے اس لیے اس کو ہم گوارا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بیسن سے بھی منہ دھونے لگتے ہیں، کچھ لوگ چہرے پہ ملائی ملتے رہتے ہیں، کچھ اور لوگ دودھ سے چہرہ دھوتے ہیں، یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے، کچھ لوگ لیمو وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو کھانے کی چیز کا تھوڑی مقدار میں اگر کسی وجہ سے چہرے پر لگانے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں پاؤں کے نیچے پھینکنا منع ہے، کھانے کی چیزوں کو پاؤں میں روننا نہیں چاہیے۔ ایک اور حدیث، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی، یہ بھی بے تکلفی کی علامت ہے، یعنی وہ بیٹھی ہوں گی یا کھڑی ہوں گی تو آپ نے ایک لکڑی ادھر پھینک دی، ہو سکتا ہے شرارتن پھینکی ہو، وہ آپ کے پاؤں پہ جا لگی۔ بعض اوقات مذاق میں دوسرے کو تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چوٹ کو محسوس کرتے اور زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدلہ لینا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ صدیقہ بدلہ لینے کا سوچ رہی ہیں۔ معاملہ یعنی بعض اوقات اچھا مذاق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے، معاملہ یعنی انسان اسی واقعے سے انجوائے بھی کر سکتا ہے اور اسی واقعے سے کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے، فرمایا ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے مگر اتفاقی حادثے پہ نہیں، بائی چانس کوئی چیز ہو جائے تو پھر نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کافی دیر تک مسکراتے رہے، یعنی یہ واقعہ جو بظاہر تکلیف کا ذریعہ بنا لیکن الٹیمیٹلی جب اس پہ مزاح کا پہلو غالب آ گیا تو اس میں تکلیف ختم ہو گئی۔ اب ذرا آپ یہاں نوٹ کرتے جائیے ایک بات کہ یہ مزاح کی کیسی قسمیں ہیں اور مزاح کی زندگی میں ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ زندگی میں انسان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، زندگی بعض اوقات ایک بوجھ بننے لگتی ہے، ایک تکلیف بننے لگتی ہے، یا انسانی تعلقات میں ایک یکسانیت سی آنے لگتی ہے، ایک بوریت سی ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں پھر انسان کے لیے بعض اوقات اس کے مزاج میں تلخی پیدا ہونے لگتی ہے، یا یہ کہ انسان کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، یا اور اسی طرح کی کئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جس بھی چیز میں یکسانیت آ جائے تو وہ اپنا اثر کھونے لگتی ہے۔ ایسے میں مزاح اس یکسانیت کو دور کر دیتا ہے، بوریت کو دور کر دیتا ہے۔ آج کے دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بور ہونا۔ ہم بور ہو گئے، کھا کے بھی بور ہو گئے ہیں، پڑھ کے بھی بور ہو گئے ہیں، انسانوں سے بھی بور ہو گئے ہیں۔ بوریت اور بیزاری جو ہے بوری کی شکل میں ہمارے سر پہ مسلط ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں جہاں سنجیدگی سکھاتا ہے، جہاں اللہ کے آگے رونا سکھاتا ہے، جہاں ہمیں زندگی کے حقائق پر غور و فکر سکھاتا ہے، وہاں دوسری طرف جائز مزاح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کی طبیعت پر ناروا بوجھ بن جائے، کیونکہ بوریت اور یکسانیت اور بوجھ کا مطلب کیا ہوا کہ انسان ایک دن اکتا کر سب کچھ چھوڑ بیٹھے گا جو کہ اس کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تو حضرت عائشہ کی بلند آواز سنی، یعنی باپ گھر میں آ رہے ہیں تو دیکھا کہ بیٹی زور سے بول رہی ہے اپنے شوہر کے سامنے۔ جب اندر داخل ہوئے تو تمانچہ مارنے کے لیے حضرت عائشہ کو پکڑا
تم رسول اللہ سے اپنی آواز اونچی کرتی ہو، کہ قرآن پاک میں منع کیا گیا نا اہل ایمان کو، سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، ان کو اس طرح نہیں بلا سکتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر درمیان میں آ گئے، فوراً بیچ میں آ گئے اور حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں گھر سے نکل گئے کہ یہ لڑکی کیا کر رہی تھی۔ جب حضرت ابو بکر باہر چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیسا دیکھا کہ میں نے تمہیں کیسے چھڑایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روز نہ آئے، پھر اجازت مانگی تو دونوں میں صلح ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے دونوں سے کہا کہ مجھے اپنی صلح میں شامل کر لیجئے جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ایسا ہی کر لیا۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی کا یہ سوال سن کر فرمایا ان الجنت لا يدخلها عجوز، بلا شبہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت ہرگز داخل نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت صفیہ رونے لگی۔ وہ بہت سادہ خاتون تھی، آپ کا مطلب سمجھ نہ سکی اور رنجیدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب یہ چلی یعنی چلنے لگی، جانے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میری پھپھی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان والی عورت جو بوڑھی ہو گئی ہو اسے جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کے بڑھاپے کو اللہ تعالیٰ جوانی میں بدل دے گا۔ یعنی پھر خود نہیں کہا، کسی اور سے کہلوایا۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت وہ ایک ایسی جذباتی کیفیت میں تھی کہ شاید آپ کی بات کو پھر مان نہ پاتی یا سمجھ نہ پاتی، تو یہ بھی ایک حکمت کا انداز تھا۔ ایک دن ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور ایک اونٹ کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی اونٹ کا کیا کریں گی؟ ام ایمن کو آپ اپنی ماں کی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ام ایمن ہی آپ کو واپس لائی تھی گھر۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کل ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، سفر دور دراز کا ہو تو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں۔ ام ایمن نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، بھلا میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی؟ مجھے تو سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے، آپ نے بڑی محبت سے فرمایا تو میں اونٹ کا بچہ ہی پیش کر دوں گا۔ ام ایمن نے عرض کیا حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ آپ نے فرمایا امی آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اس پر آپ کو سوار بھی کروں گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو ایک سواری کے قابل اونٹ لانے کو کہا اور اس کی مہار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا ذرا دیکھیے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور؟ یہ تو تھے آپ کے اپنے گھر والوں سے مذاق، یعنی گھر والوں سے مزاح کی قسمیں، لیکن آپ صرف گھر والوں میں ہی مزاح نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند جانثاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے، کسی نے کچھ کھجوریں تحفتاً بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھاؤ اور خود بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے کہا کہ کھاؤ، یعنی سب کھاؤ، اور آپ خود بھی کھانے لگے۔ اس محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ان سب سے کم عمر تھے۔ آپ نے کھجوریں کھا کر گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی سب نے کھا کر گٹلیاں حضرت علی کے سامنے کر دی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں آج کس نے کھائی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آگے زیادہ گٹلیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے، بولے نہیں، جنہوں نے گٹلیاں تک نہیں چھوڑی وہ سب سے زیادہ کھا گئے ہیں۔ حضرت علی کا جواب سن کر سب ہنس پڑے۔ ایک مرتبہ بطور مزاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگی؟ وہ صاحب سر جھکا کے سوچنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہوش کرو، کیا تجھے اپنی ماں بھول گئی؟ وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اچانک ہم سے سوال کرے
ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کہا کیا گیا ہے، پوچھا کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً رشتوں کے بارے میں۔ ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی، یعنی اپنے شوہر کی کچھ بات آپ سے کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ آپ کے مذاق کو سمجھ نہ سکی، فوراً بولی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خاوند کی آنکھ میں تو کوئی داغ نہیں۔ ان کو خیال ہی نہ آیا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک صاحب جنگل کے رہنے والے تھے جن کا نام ظاہر تھا۔ جب وہ خدمت نبی میں حاضر ہوتے تو جنگل کے تحائف سبزیاں وغیرہ پیش کرتے۔ جب وہ مدینہ سے واپس لوٹتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر کے تحائف سے نوازتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ازراہ مزاح ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا جنگل ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے حد محبت تھی۔ ایک دفعہ یہ اپنا کوئی سامان بیچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کو پیچھے سے اس طرح جا پکڑا کہ یہ مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے آواز دی، کون ہے، چھوڑو مجھے۔ آپ نے پکڑے رکھا۔ انہوں نے کنکھیوں سے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر تو یہ پیچھے کو جھک پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے میری کمر لگی رہے۔ پھر آپ نے ازراہ مزاح آواز دینی شروع کی، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ ظاہر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے، یعنی آپ کو کچھ نہیں ملے گا مجھے بیچ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں ہے۔ آپ بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے، اے دو کانوں والے۔ ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کے مزاح میں کیا نہیں تھا؟ خلاف واقعہ بات نہیں تھی۔ جو بھی آپ کہتے تھے حقیقت کے مطابق ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مزاح کیا کرتے تھے، گھر والوں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی، اور اپنے سے چھوٹی عمر والوں کے ساتھ بھی۔ حضرت ام سلیم کے ایک بیٹے ابو عمیر جو حضرت ابو طلحہ کی صلب سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بچے کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ ام سلیم سے پوچھا، کیا بات ہے؟ عمیر کا چہرہ اداس ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عمیر کی چڑیا نغیر جس کے ساتھ یہ کھیلتا تھا وہ مر گئی ہے، جس سے یہ بہت غمزدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ابو عمیر کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کو کیا ہوا؟ رحمت عالم کا یہ سوال سنتے ہی ابو عمیر ہنس پڑے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر وہ ہنسے کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ سوال نہیں تھا، وہ انداز بھی تھا۔ کیونکہ مزاح جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور انداز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور سچویشن میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر کے بھی۔ اچھا، پھر یہ کہ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کرتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں نے مزاح کے طور پہ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا پورے کا پورا اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا سارے جسم کو اندر لے آؤ۔ چنانچہ میں خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس حدیث کے ایک راوی عثمان بن ابی العاتقہ کہتے ہیں کہ عوف بن مالک نے یہ فقرہ اس لیے کہا تھا کہ خیمہ بہت چھوٹا تھا۔ اب اس میں وہ منظر کشی بھی کر دی نا کہ چھوٹی سی جگہ تھی، تو انہوں نے سلام کیا اور آپ نے جواب بھی دیا اور کہا اندر آ جاؤ۔ کہا میں سارا آ جاؤں، یعنی یہ چھوٹی سی جگہ، سارا آ جاؤں اندر؟ کہا سارے آ جاؤ۔ حالانکہ جنگ کا موقع ہے، لیکن ایسے میں بھی طبیعت میں ایسی سنجیدگی نہیں کہ جس سے پریشانی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان اہم موقعوں پر کچھ صحیح فیصلہ کرنے کے بھی قابل نہ رہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور دکھ اور پریشانی کے مواقع کو بھی اپنے اوپر ایسے مسلط نہیں کرتے تھے کہ جس سے
وہ پورے کے پورے اس کے اثر تلے آ جائیں، بلکہ ایسے مواقع پر بھی خوش طبعی اور اچھا اخلاق ہاتھ سے نہیں جاتا تھا۔ ایک صحابی حضرت نعمان بعض دفعہ آپ سے اس طرح بے تکلفی کرتے کہ جب کوئی نئی چیز بازار میں آتی تو وہ چیز خرید کر آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیتے، اور جب دکاندار قیمت طلب کرتا تو اس کو ساتھ لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتے اور عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، فلاں چیز کی قیمت ان کو ادا کر دیں۔ آپ فرماتے، بھائی تم نے تو وہ چیز تحفے کے طور پر دی تھی۔ وہ کہتے، اللہ کی قسم میرے پاس اس کی قیمت نہ تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ سنتے ہی آپ مسکرا پڑتے اور وہ قیمت مالک کو دے دیتے۔ اب بات یہ ہے کہ مزاح میں کیا چیزیں منع ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزاح تو جائز ہے، لیکن کیسا مزاح؟ اس کے بارے میں ایک چیز بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ یعنی جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے، کسی مجلس میں بیٹھتے تھے، گروپ میں بیٹھتے تھے، تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے۔ یعنی آپ کے مزاج سے کیا پتہ چلتا کہ آپ خوش ہیں؟ آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، یعنی آپ سے ڈیلنگ بہت آسان تھی۔ آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ تھی۔ آپ نہ شور مچانے والے تھے، نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے۔ جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، یعنی جو چیز اچھی نہیں لگتی تھی اسے اگنور کر دیتے تھے، مگر دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہیں کرتے تھے۔ مثلا کوئی کھانے کے لیے پیش کرتا کچھ، آپ کو ہو سکتا وہ کھانا پسند نہ ہوتا، تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے تھے لے جاؤ لے جاؤ، یہ مجھے نہیں پسند، یہ کیا بنا کے لائے، یا یہ پیش کرنے کی چیز۔ ایسی جلی کٹی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ بس تھوڑا بہت دل رکھنے کو لے لیتے، لیکن اگنور کر دیتے تھے۔ اگنور کرنے سے مراد بے رخی برتنا نہیں ہے، یعنی گویا آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا، یا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آپ کو کیا پیش کیا گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں، کوئی شخص آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف یا آپ کی شان کے خلاف کچھ پیش کر دیتا ہے، اور یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے لینے دینے کے معیار فرق ہے نا۔ جو کپڑا ہم نے خود پہننا ہو وہ ہم اور طرح کا خریدتے ہیں، اور جو ناپسند ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، چلو لینے دینے کے کام آ جائے گا، سستا مل رہا ہے لے لیتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کو ایسی چیزیں لا دیتے ہیں جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی، آپ کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوتی، یا یہ کہ دوسروں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی طرف سے ایک چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ چیز آپ کو دینے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے میں خاندانوں میں عموماً کیا ہو جاتا ہے، باتیں بنائی جاتی ہیں، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کبھی کوئی ایسا کرتا تو آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ جو چیز اپنی مرغوب نہ ہوتی دوسروں کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے۔ 3 چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ دی تھی۔ نمبر 1 جھگڑنا، آپ جھگڑتے نہیں تھے کسی سے بالکل۔ ہم بات میں جھگڑا شروع کر دیتے، بات میں بحث شروع کر دیتے۔ نمبر 2 تکبر کرنا، بالکل آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا۔ اور نمبر 3 جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا، یعنی بیکار چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے، فضول چیزوں میں دل نہیں لگاتے تھے۔ عمومی طور پر آپ انتہائی خوش اخلاق اور خوش مزاج انسان تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے مسکرانے والے تھے۔ آپ کی باتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی۔ ہلکی پھلکی سے مراد کیا ہے؟ دوسروں کو سمجھ میں آنے والی، آسان ہوتی تھی۔ بھاری بھرکم باتیں نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے فلسفے نہیں بیان کرتے تھے۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ مشکل سے مشکل بات کو، بڑی سے بڑی بات کو آپ آسان بنا کے پیش کر دیتے تھے، جو دوسرے کے لیے آسان ہوتی تھی۔ اور آپ تعلیم بھی یہی دیتے تھے، مشکل چیزوں میں سے آسان چیز کو، مشکل راستے میں سے آسان راستے کو پسند کرتے تھے۔
بلا وجہ نہ خود کو مشقت میں ڈالتے تھے نہ دوسروں کے لیے مشقت پسند کرتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.